وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات فاتحہ پڑھ لیں۔ الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ میں پڑھتا ہوں خوب سمجھ کر کے اس کو یعنی حضور قلب کے ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور شریعت کا مجھے پابند بنا اور مجھے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، امجدیہ، عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ
حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ اللہم احشرنی واحشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوثنا العظم رضی اللہ تعالی عنہ تحت لواء حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقمنی وقم هؤلاء على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها اللهم ارزقني وارزق هؤلاء شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی اچھا، الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت احترام اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنی توجہ بارگاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول کر لیں اور میرے ساتھ آپ سب نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی۔ غازی پور لوگوں نے مجھے جلسے کے لیے بلایا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے، اپنی تقریر میں بڑے زور اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی کہ پورے قرآن حکیم میں درود
کا کہیں بھی مطالبہ نہیں ہے، اور یہ بریلوی مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اس لیے آپ ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دو۔ یہ مجھ سے لوگوں نے پیشکش کی۔ میں تقریر کے لیے جب کھڑا ہوا اس وقت میں جوان تھا، مونچھ داڑھی سر کے بال سب کے سب میرے بالکل جوان تھے۔ ہاں، اس وقت کی بات ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ سے اس طرح کی بات کہی گئی ہے، اس لیے میں مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس مولوی نے کہا کہ پورے قرآن میں درود پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے، بالکل صحیح کہا اس نے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے اور پڑھواتے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے جملہ فرشتے تمام فرشتے نبی پاک پر درود کا لفظ تو نہیں ہے، یصلون کا لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ یا تفسیر یا ترجمانی اصول فقہ کی ایک معتبر ترین کتاب نور الانوار میں ہے۔ انہوں نے یہ آیت لکھ کر الفاظ کی کچھ بحث ہے کہ لفظ مشترک ہوتا ہے، یہ وہ سب اس سلسلے میں، تو اس میں لکھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یہتمون ویعتنون بشان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو۔ میں نے کہا قرآن میں کس سے مطالبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہوتا تب لوگ اس سے مطالبہ ہوتا، اس سے مطالبہ ہے نہیں، مطالبہ ہم سنیوں سے، اس لیے ہم ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھوائیں گے اور اس کا انعام پائیں گے۔ ترمذی شریف ابواب الجمعہ میں رسول پاک کی یہ حدیث ہے،
فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی، لوگوں میں قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ تو جس کو قیامت میں رسول پاک کے قریب رہنا ہے تو خوب درود پڑھے، اور جس کو دور دنیا میں جیسے دور ہے آخرت میں اس سے بھی زیادہ دور رہنا ہے وہ ہرگز نہ پڑھے۔ پڑھ کر کے اپنی ناپاک زبان سے درود کو کیوں گندا کرنا چاہتے ہو؟ اس سے ان کا میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بچا کریں درود شریف پڑھنے سے، نماز میں بھی نہ پڑھا کریں۔ ہاں سنو، یہی ایک مطالبہ قرآن میں ہے کہ جب کہ اے ایمان والو نبی پاک پر درود و سلام بھیجو، یہ مطالبہ۔ تو اس کے جواب میں مسلمان کیا کہتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے انسانوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ فرمایا اللہ نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے پورے مہینے کا، فلیصم فیہ نہیں ہے، فلیصمہ، فیہ کا مطلب ہوا کہ رمضان میں روزہ رکھ لو، ایک دن بھی رکھ لیا تو رمضان میں ہوا۔ فلیصمہ کا معنی پورا رمضان روزہ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ چار تو میں نے آپ سے بتایا، تو آپ نے کبھی کہا اے اللہ تو نماز قائم کر لے، تو زکوٰۃ دے لے، تو حج کر لے، تو روزہ رکھ لے؟ معاذ اللہ، یہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ مگر جب فرمایا صلو علیہ وسلم، نبی پر تم سلام، نبی پر درود بھیجو اور سلام خوب خوب بھیجو، تو آپ نے کہا اللہم صلی وسلم علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اور سلام بھیج۔ کیا مطلب؟ درود بھیج، سلام بھیج۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو نے حکم دیا درود سلام کا، ہم درود بھی بھیجتے ہیں سلام بھی بھیجتے ہیں، مگر آپ نے کہا اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ فرما رہا ہے صلو، ایمان والو درود بھیجو، آپ نے اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ ذرا سوچو، یہ مطلب ہوا کہ درود بھیجنا، یہ درود کا کام
وہ ہے کہ رسول پاک کی عظمت شان جیسی ہے ویسی ان کی عظمت کا بیان ہو. تو عرض کرتا ہے بندہ اے اللہ ہم ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لائق اپنے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ان کی شان کو ہم پورے طور پر سمجھ بھی نہیں پائے. کہاں تک فرش والے تیری شوکت کا یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. تو اے اللہ ان کی عظمت شان کی حدوں کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. وہ تو ہی جانتا ہے. اے اللہ تو ہی درود بھیج. یہ کام اسی لیے صاحب نور الانوار نے یہتمون ویعتنون اہتمام اور اعتناء فرماتے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک کی شان کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ اہتمام شان کرتا ہے تو ہم اسی کو کہتے ہیں. تو اللہ نے اہتمام شان یہ کیا. کیا شان کا اہتمام کیا کہ اپنی عبادت میں نبی کے سلام کو بھی داخل کیا اور نبی کے درود کو بھی داخل کیا. کہ درود پڑھنا بھی عبادت کا جز, سلام پڑھنا بھی عبادت کا جز. سلام بھیج رہا ہو نبی کی بارگاہ میں اور عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. درود پڑھ رہے ہو اس طرح کہ اللہم صلی علی محمد, اور یہ درود ان پر بھیجا اور اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ عبادت, اپنی عبادت. اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ یا تو نبی کی شان کا بیان ہے یا نبی کی اداؤں کا بیان. فرماتے ہیں میرے آقا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی میری کاپی اتارو, میری نقل کرو تو وہ نماز ہے. اور تم نقل کرنے کے بجائے عقل بھیڑاؤ تو وہ عبادت نہیں ہے, نماز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب ہوا عبادت اللہ کی یا تو نبی کی تعظیم ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا. اپنی عبادت, رسول کی عبادت نہیں کہ نبی پر درود بھیجو, نبی پر بھیجا مگر اللہ نے کہا کہ درود ان پر بھیجا مگر یہ میری عبادت ہوئی. کیوں؟ کہ میرے حکم پر تو نے عمل کیا. تو میرے حکم پر عمل کیا تو میری عبادت ہوئی کہ نہیں؟ میری بات مانی. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم نماز پڑھو, نماز رسول پاک کے طریقے پر, روزہ رکھو انہی کے روزے کے طریقے پر, تم حج کرو انہی کے طریقے پر, عمرہ کرو انہی کے طریقے پر. کیا ہوا؟
ایک مرتبہ رسول پاک نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرنے کا ارادہ ذی قعدہ سن 6 میں کیا، احرام باندھا اور مکے چل پڑے۔ حدیبیہ میں مکے والوں نے اپنی فوج کھڑی کر دی، اگر آپ بڑھے تو ابھی جنگ ہوگی ہمارے اور آپ کے بیچ۔ رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، یہیں خیمے لگاؤ۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھہرنے کا خیمہ لگا لیا حدیبیہ میں، اور رسول پاک کا خیمہ ایسی جگہ لگا کہ اس خیمے کا کچھ حصہ حرم میں پڑتا اور کچھ حصہ حل میں پڑتا، ایسی جگہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، پھر بیعت رضوان ہوئی۔ بیعت رضوان میں یہ کیوں ہوئی کہ جب عثمان غنی مکے گئے تھوڑی دیر کے بعد خبر پھیل گئی کہ ان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ رسول پاک نے ان 1500 صحابہ سے بیعت لی، جان کی بیعت۔ کیا مطلب؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ بیعت تھی، بخاری پڑھو تو معلوم ہو۔ ہاں، یہ بیعت تھی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے عثمان کا کہ خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ سب کی بیعت ہو گئی۔ اخیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں دست پاک اٹھاتے ہیں، ہذہی ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ پر مارا، فرمایا ہذہی لعثمان، یہ بیعت عثمان کی۔ سبحان اللہ۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، مگر میرے آقا ایک طرف تو ان کے خون کے بدلے کی بیعت صحابہ سے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عثمان کو بیعت رضوان سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ فرما رہے ہیں ہذہی لعثمان، یہ بیعت عثمان کی۔ یہ بیعت کسی کو نہیں ملی کہ رسول پاک کا دست مبارک ید عثمان کا ہے، اور حضور خود عثمان کے وکیل بن کر بیعت کر رہے ہیں، خود ہی وکیل بھی ہیں اور خود ہی بیعت بھی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان نرالی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہے کہ عثمان بالکل زندہ سلامت ہے۔ ہاں، سمجھ گئے؟ جبھی تو بیعت لی، تو اس لیے یہ ہو گیا۔ پھر صلح ہوئی۔ صلح میں طے کیا ہوا؟ صلح میں طے ہوا کہ اس سال رسول پاک واپس جائیں اور آئندہ سال مکے والے 3 دن کے لیے کعبے کا حصہ جو مکے میں پڑتا ہے اس کے ارد گرد یہ خالی کر دیں گے، اور محمد اپنا عمرہ اپنے صحابہ کے ساتھ کریں آئندہ سال۔
سن 6 میں احرام باندھا، احرام کھول کر اور اس کا دم دے کر رسول پاک واپس آ گئے مدینے پاک۔ مکے میں گئے نہیں کہ طواف کعبہ کرتے، سمجھ میں آیا؟ اور صفا مروہ کی سعی فرماتے، یہ گئے نہیں۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئندہ سال گئے۔ مکے والوں نے شرط لکھی تھی کہ وہ آئیں تو اپنے ساتھ ہتھیار نہ لائیں سوائے ایک ایک تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر، کھلی تلوار نہیں، نیام کے اندر، وہ تلوار خول میں رہے، اس طرح وہ آئیں۔ بس تیر تفنگ کمان یہ وہ نیزہ یہ سب نہ لائیں، سمجھ گئے؟ تو صرف تلوار لے کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام جب داخل ہوئے مکے میں تو مشرکین مکہ نے کہا، اے جوانوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے پاس وہ قوم آ رہی ہے جس کو یثرب کے بخار نے چوس لیا ہے، ان کے کسبل کچھ ہے نہیں۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اب مکے والے میزاب رحمت کی طرف، یعنی بالکل اتر طرف ایک پہاڑ پڑتا تھا، اس پہاڑ کا کچھ حصہ میں نے سن 66 کے حج میں بھی دیکھا، اور اس سے کچھ کم ہو کر کے 95، 96، 97، 98، 99 یہ سب، اور میں اس کو سن 7 تک دیکھتا رہا، سمجھ گئے؟ تھا بعد میں جب گئے تو دیکھا کہ اس کو بھی قطر بیوت کر کے سڑک وڑک بنا دیا۔ چلو، اس قائق آن پر مشرکین مکہ اپنے جوانوں کو لے کر چڑھ کے رسول پاک اور آپ کے صحابہ کا طواف دیکھنے کے لیے آ گئے۔ رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تم لوگ رمل کرو، اکڑ کر کے چلو، سمجھ میں آیا؟ احرام کا کپڑا یہ اس کے بغل کے نیچے سے، دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے ایسے ڈالو اور یوں چلو جس سے تمہاری اکڑ خون ظاہر ہو۔ ہاں چلو ایسے۔ اب سارے صحابہ اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، دوڑنے جیسے طواف کر رہے ہیں۔ اب رکن یمانی پہنچے تو وہاں سے کعبے کی دیوار رکاوٹ پڑ گئی، فرمایا یہاں سے آہستہ چلو رکن اسود تک، پھر رمل کرو، پھر 3 دیوار رمل، ایک دیوار کے آڑ میں نارمل، سمجھ گئے؟ 3 چکر ہوئے، مشرکین مکہ گھبرا گئے،
اپنے جوانوں سے بولے چلو 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 یہاں مت کوئی نہ رکے، سب چلو۔ جب دیکھا رسول پاک نے کہ سب لوگ چلے گئے، سمجھ گئے، تو فرمایا اب رمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب رمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کعبے کا طواف اپنی جوانی کی قوت دکھانی تھی۔ اللہ کے لیے طواف ہو رہا ہے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا حکم رسول پاک نے دے دیا۔ سمجھ گئے؟ اب آج کیا حکم ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ رمل رسول پاک نے اس حکمت سے کیا تھا اور کرنے کا حکم دیا کہ لے جری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکین پر اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، اس لیے کیا تھا۔ لیکن اب قیامت تک ہم کو احرام باندھنے کے بعد پہلا جب طواف کرنا ہوگا تو یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے قیامت تک۔ اب آتا ہے کوئی مشرک دیکھ لیں، مگر رسول پاک کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کے گھر کے ارد گرد کم سے کم 3 چکر میں تم اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کرو۔ سمجھ گئے کہ نبی کو یہ ادا پسند تھی تو اللہ نے پسند کر لی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے رفیقان ملت وہابیہ کو یہ سب حکمتیں معلوم ہی نہیں۔ دیوبندی وہابی یہ سب تو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے، حالانکہ رسول پاک کے بارے میں، ان کی اداؤں کے بارے میں اللہ نے اپنی عبادت کو داخل کر لیا۔ حج کا احرام باندھا تو سب سے پہلے رمل کرنا ہوگا، استباع کے ساتھ رمل کرنا ہوگا۔ عمرے کا احرام باندھا، یہی کرنا ہوگا۔ حج اللہ کی عبادت، عمرہ اللہ کی عبادت، مگر ادا کس کی؟ رسول اللہ کی، ادا ان کی۔ تو اب مطلب کیا ہوا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کی کاپی اتارے۔ اسی چیز کو قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی شخصیت میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمارا عمل عبادت ہے، تو بہترین عبادت اگر ہے تو نبی پاک کی شخصیت میں ہے۔ اب پتہ چلا نتیجے کے طور پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے جن و انس پیدا ہوئے، اسی لیے ان کے نور سے سب پیدا ہوئے اور انہی کے جلوہ بنا کے پیدا کیے گئے۔ نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے مچھر بھی پیدا کیا ہے، اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ مکھی پیدا کی، گھوڑا، ہاتھی، بندر، مرغا،
مرغی، چھچھوندر، چوہا، یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا چاہتا تو کوئی بھی صورت، کوئی بھی انداز دے سکتا تھا، مگر ہمیں اللہ نے اپنے نبی کا جلوہ بنا کے پیدا کیا، انہی کے رنگ و روپ میں پیدا کیا۔ اس لیے ان کی غلامی کا دم بھرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پڑھی کہ گناہگار مسلمان جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا پورا جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ الا دارات وجوہہم، مگر ان کے چہرے کی ٹکلی پورے اپنے حال پر قائم رہے گی۔ کیوں؟ یہ جلوہ نبی پاک ہے، آگ اس کو نہیں لگ سکتی، سمجھ گئے آپ؟ اور جہنمیوں کا ذکر ہوا، وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، فرمایا کوئی ان میں سے بندر بنا کر بھیجا جائے گا، کوئی ان میں سے کوئی جانور، کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، اس طرح سے بن کر جائیں گے، سمجھ گئے؟ انسان کی شکل میں نہیں جائیں گے، جن کو جلنے کے لیے بھیجا گیا تو ان کی شکل صورت سب چھین لیا گیا، اور جن کو نبی کی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو ان کے چہرے کو پورا محفوظ رکھا گیا۔ پھر حدیث میں فرمایا جب وہ نکالے جائیں گے تو اللہ نہر حیات میں ان کو ڈالے گا، یعنی آب حیات کی نہر میں ڈال دے گا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، کھٹ کھٹا کھٹ ایسے پیدا ہونے لگیں گے جیسے گھاس کا بیج ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، مگر رات کو بارش کا پانی بہا تو دیکھا اتنے اتنے اگ اگ کر کے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی سب انسان جلدی جلدی پیدا ہوتے جائیں گے جب جہنم سے مسلمان نکالے جائیں گے سب۔ اب ایک جہنم والے کا ذکر کر دوں تو مزہ آئے، یا رہنے دیں پھر کبھی آئے تو بتائیں گے، وقت زیادہ ہو گیا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں کہ جو جہنم سے سب سے بعد میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں پہنچایا جائے گا، اس کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جہنم میں خوب جل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر جہنم کے بالکل کنارے کھڑا کر دے گا، اس کا رخ جہنم کی طرف، پیٹھ مخالف طرف۔ اب کچھ دیر تک وہ صبر کے ساتھ کھڑا رہے گا، کچھ دیر کے بعد عرض کرے گا یا ربی صرف وجہی من النار فإنہ
قد قشبتنی ریحها وارقنی ذکاؤها۔ اے اللہ میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے، کیونکہ جہنم کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے اور اس کی گرمی کی تیزی مجھے جلائے دے رہی ہے۔ جہنم میں تھے تب نہیں عرض کی، ہاں اب باہر آئے ہیں تو آنکھ لگ گئی کہ اب شاید نجات کا راستہ بنا ہے، ہاں تو کہتا ہے اے اللہ میرا رخ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے۔ قیامت میں کسی کی کو اپنے منمانی کرنے کی چھوٹ نہیں رہے گی۔ دنیا میں جو چاہو کرو، حلال حرام، اللہ کی رضا اور اس کے غضب کا جو کام چاہو کرو، مگر قیامت میں ادھر منہ ہے تو ایسے نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حال ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ تو اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تیری یہ خواہش اگر میں پوری کر دوں تو پھر تجھ کوئی دوسری بات مانگے گا؟ تو عرض کرے گا یا ربی میں قسم کھاتا ہوں اب اس کے بعد کوئی مطالبہ نہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا قسم کھا، عہد و پیمان باندھ۔ وہ ہر طرح کی قسم کھائے گا، عہد و پیمان باندھے گا، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کا منہ پھیر دے گا۔ جیسے ہی منہ پھیرا، سر اٹھا کے دیکھتا ہے ایک گھنیرا درخت ہے، ہوا چل رہی ہے، پتے جھوم رہے ہیں، اس درخت کے نیچے سے ایک صاف شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ تو کچھ دیر تک تو صبر کرے گا، اس کے بعد عرض کرے گا یا ربی قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلها واشرب من مائها۔ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دی تاکہ میں اس کے سائے کا لطف لے لوں، اور پانی بہہ رہا ہے اس سے اپنی پیاس تو بجھا لوں۔ اللہ فرمائے گا ما اکثرک یا ابن آدم، کتنا بڑا غدار دھوکے باز ہے تو، قسم کھائی تھی کہ کچھ نہ مانگے گا، عہد و پیمان باندھا کچھ نہ مانگے گا، پھر مانگتا ہے۔ تو کہے گا یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب مجھ کو نہ بنا دے۔ اور گر گرائے گا، یہ نہیں کہے گا اے اللہ بھول سے میں نے مانگ لیا، ہاں اب توبہ کرتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ وہ کہ میں اے اللہ مجھے سب سے بد نصیب نہ بنا، جو مانگا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ خواہش پوری کر دوں گا تو دوسری بات نہیں نا مانگے گا۔ قسم ہے میں نہیں کچھ مانگوں گا، کھا قسم، پھر پکی پکی قسمیں کھائے گا، پھر
عہد و پیمان باندھے گا، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، پہنچا دے گا وہاں، اس درخت کے نیچے پانی پیے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میں مست ہو جائے گا۔ نظر اٹھائی، ارے کیا ڈیکوریشن ہے، کیا سجاوٹ ہے، جنت کا پھاٹک نظر آ گیا، کیا ڈیکوریشن، کیا سجاوٹ، ارے اب وہ پاپا بھر تو رال منہ میں آ جائے گی۔ اب وہ عرض کرے گا یا رب قربنی من باب الجنہ لکی اطلع علی ما فیہا، اے اللہ جنت کے پھاٹک کے قریب کر دے مجھ کو، تاکہ میں ذرا جھانک تو لوں کہ اندر کیا کیا ہے، اندر کیا کیا ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم الم تعہدنی الم تقسمنی، تو وہ عرض کرے گا یا رب لا اکون اشقی خلقک، اے اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب میں ہی نہیں ہوں، بڑے بڑے بد نصیب جہنم میں پڑے ہیں ابھی، اے اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ تو فرمائے گا اللہ اب کچھ نہیں مانگے گا، قسم کھا، قسمیں کھائے گا، عہد و پیمان باندھے گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کو جنت کے پھاٹک تک پہنچا دے گا، اندر سے خوشبوؤں کے بھپکے آ رہے ہوں گے، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، لوگوں کی کہ خوشی اور مستی کے قہقہے جب سنائی دیں گے، جھانک جھانک کے دیکھے گا، ارے کیا نعمتیں ہیں، ایسے ایسے دیکھتا رہے گا کیا نعمتیں ہیں، تو کچھ دیر تک صبر کرے گا، اے اللہ ذرا جنت میں مجھے داخل تو ہو لینے دے، میں دیکھ لوں کہ کیا کیا اندر ہے، کیسے محلات، کیسی حوریں، کیسے غلما، کیسی نعمتیں، میں دیکھ کے پھر آ جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کتنا بڑا غدار فریبی، جھوٹ بولتا ہے مجھ سے، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب نہیں ہوں، اے اللہ بس آخری اور لیٹسٹ مانگ ہے، اے اللہ پورا کر دے۔ تو اللہ تعالی اب نہیں دریافت فرمائے گا، قسم کھا کے اب کچھ نہ مانگے گا، فرمائے گا اچھا جا، اب پہلا قدم جنت میں رکھے گا، اللہ فرمائے گا تمنا تمنا، مانگ، کیا مانگتا ہے، آرزو کر، کیا مانگتا ہے، جتنی نعمتوں اس کی فہرست اس کے دماغ میں تھی سب مانگ لے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا، 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 اس طرح فرماتا جائے گا۔ سمجھ گئے؟
اب وہ سب اللہ کو جتنا دینا تھا فلاں فلاں مانگ لو، مانگنے کو تو وہ بھی مانگ لے گا، ہاں اللہ وہ بھی دے دے، ہاں اللہ وہ بھی دے دے۔ اللہ اخیر میں فرمائے گا ذالک لک وعشرۃ امثالہ معہ، جا جتنا تو نے مانگا سب میں نے تجھ کو دیا اور اس کا 10 گنا اور دیا۔ اب وہ جنت میں نعرہ لگاتا ہوا جائے گا، کیا نعرہ؟ اعطانی ربی ما لم یعطی احدا من العالمین، یہ نعرہ لگائے گا میرے رب نے مجھ کو اتنا دیا ہے کہ ساری کائنات میں کسی کو اتنا نہیں دیا۔ یہ نعرہ لگائے گا میرے رب نے مجھ کو اتنا دیا کہ کسی کو نہیں دیا اتنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ذالک ادنی اہل الجنت منزلہ، جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی یہ ہے جو کہے گا مجھے اللہ نے اتنا دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تو دوسرے لوگ جو جنت میں پہلے پہلے چلے گئے؟ فرمایا سنو، اونچے درجے والوں کو پوچھتے ہو؟ کہا اونچے درجے والوں کی بات یہ ہے اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پالا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ میں نے عطا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری خوبیاں پہلے ہی میں نے ان کو عطا فرما دی۔ ہاں اب ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار بخاری شریف کی ایک حدیث، سرکار نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصلاۃ، یدعا بہی، اس دروازے سے بلائے جائیں گے زیادہ اچھی اور زیادہ نماز پڑھنے والے۔ ایک دروازہ ہے باب ریان، یدعا بہ الصائمون، روزے داروں کو پکارا جائے گا، اے روزے دارو کہاں جاتے ہو؟ ادھر سے آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ ایک ہے باب الجہاد، مجاہدوں کو پکارا جائے گا۔ ایک دروازہ باب الصدقات، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس سے پکارا جائے گا، اے زکوٰۃ دینے والوں، اے خیرات بانٹنے والوں، اے مہمان نوازی کرنے والوں، اے غریب نوازی کرنے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ ابھی اتنا ہی فرمایا تھا کہ 8 دروازے ہیں، ان میں سے یہ 4 کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر بول پڑے یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ فلاں کو اس دروازے سے بلایا گیا، فلاں کو اس دروازے سے، فلاں کو اس دروازے سے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں هل احد یدعا من کل باب، ہے کوئی ایسا بھی کہ ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے؟ ہر دروازہ اس کو، ارے کہاں جاتے ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ کہے نہیں ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ایسا بھی کوئی ہے؟
ہر دروازہ اس کی آرزو کرے ادھر آؤ. فرمایا نعم وانت منہم. ہاں ایسا بھی، ایسے لوگ بھی ہیں ہر دروازے سے پکارے جائیں گے، ان میں سے ایک تم ہو. سبحان اللہ. ہر دروازہ پکارے گا. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑے پیشوا تم ہو، آؤ ادھر. شجاع تم ہو، اشجع الشاجعین تم ہو، ادھر آؤ. خیرات، صدقات، سبحان اللہ، گھر کی ساری دولت تم نے پیش کر دی ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. اب ہر دروازے سے نہ پکارا جائے. باب الصدقہ بھی پکارے گا. مولا علی کہتے ہیں ہم سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر ہیں. میں نے یہ شان جنگ بدر میں دیکھی، ابو بکر صدیق کی. سب لوگ جنگ میں مصروف اور ابو بکر رسول پاک کے ارد گرد تلوار لے کے چکر لگا رہے ہیں اکیلے. جنگ تو صحابہ سے اصل میں نہیں تھی، اصل جنگ تو رسول پاک سے تھی نا. بدر کی لڑائی تو کوئی بھی حملہ کر دیتا، مگر اس حملے کو روکنے کے لیے ایک ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہر خوبی میں سب سے نرالے وہ ہیں. اس لیے رفیقان ملت تقریر ختم کرتے کرتے اخیر میں اس آیت کا ترجمہ کروں. فرمایا اللہ رب العزت نے اے ایمان والو، یہ کس کو کہا جائے گا؟ بے ایمانوں کو؟ کسی بے ایمان کو؟ ایمان والو جو ایمان کے ساتھ ان کو کہا جائے گا. اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب ہے پرہیزگاری ایمان کے بعد ہوگی. ایمان نہیں ہے تو پرہیزگاری کچھ بھی کرو، پرہیزگاری نہیں ہے، وہ ریزگاری ہے. ہاں بیکار کام. چلو تو اب اے ایمان والو پرہیزگار بنو. پرہیزگار بن گئے، ایمان بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے. نجات کے لیے ابھی کوئی کمی ہے باقی؟ نجات کے لیے اتنا کافی ہے. مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان اور تمہاری پرہیزگاری شیطان کب لنگڑی نہ لگا دے، کب بے ایمان نہ بنا دے، کب گناہ کبیرہ میں ڈھکیل نہ دے. اس کی گارنٹی ہے تمہارے پاس ہے؟ یہ وہابی کہاں سے پیدا ہوئے؟ قادیانی کہاں سے پیدا ہوئے؟ رافضی کہاں سے پیدا ہوئے؟ چکڑالوی کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ گاجر مولی کی طرح زمین میں اگے تھے، بارش کی طرح آسمان سے گرے تھے؟ سنیوں ہی میں سے یہ بنے ہیں. ان کے باپ دادا سنی تھے. نسل میں احتیاط برتی گئی تھی اس بات کی کہ تم خود بھی
بد مذہبوں کی طرف نہ جاؤ، اپنی نسل کو بھی اس سے بچاؤ۔ جس نے نہ بچایا نسل بہک گئی، یہی ہوا۔ تو کوئی وہابی بنا، کوئی رافضی بنا، کوئی قادیانی بنا، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، تو وہ تمہارا ایمان بھی بچائیں گے اور تمہارا تقوی بھی بچائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ امام راضی علی رحمہ حضرت سیدنا وہ پیر نجم الدین کبریٰ، ہاں نجم الدین کبریٰ، ہاں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ ان کے پیر تھے۔ امام راضی سینکڑوں کتاب کے مصنف، زندگی بھر ایمان کے موضوع پر، توحید اور رسالت کے موضوع پر کئی کتابیں انہوں نے لکھی، مگر شیطان آ گیا ان کے پاس۔ کب؟ جب ملک الموت آئے، کہنے لگا راضی خدا ایک ہے، ثبوت پیش کرو۔ انہوں نے ایک دلیل دی، کاٹ دی، دوسری دلیل دی، کاٹ دی، اب 360 دلیلیں کاٹ ڈالی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک الموت اب روح نکالنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ وہ اور ادھر وہ کہہ رہا ہے راضی یا تو ایک خدا کا انکار کرو اور یا دلیل لاؤ جو کٹ نہ سکے۔ تمہاری 360 دلیلوں کے میں نے پرخچے اڑا دیے، اب دلیل پیش کرو۔ انہوں نے اب بے بسی محسوس کی، اس بات کی کہ اب اتنی طاقت نہیں کہ وہ دلیل کو اور لمبا کر کے بتائیں، واضح کر کے بتائیں، وقت بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ جو امام راضی کے پیر تھے، وہ اپنے گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کشف کے ذریعے سب سامنے ہے۔ جب دیکھا کہ اب راضی میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہی اور چند لمحوں میں حضرت ملک الموت ان کی روح نکال لیں گے، اور حضرت امام راضی گھبراہٹ میں مبتلا ادھر سے فرماتے ہیں فخر الدین راضی تو دلیلوں کے چکر میں پڑ گیا، کہتا کیوں نہیں میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں، روح قبض سے انظوری سے پرواز کر۔ بڑے بڑے اماموں کی بھی کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے صدیقین کی۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے صدیق اکبر تو صدیق اکبر، مگر غوث اعظم یہ صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑے صدیق اکبر، ہاں سب سے بڑے صدیق ہیں، ان کے دامن میں آ جاؤ، بس شیطان بھاگ جائے گا۔ اور
ان کی شان تو بڑی بلند ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ ہیں. ایک سنی کے دروازے پر ایک تبلیغی آیا، زنجیر بجائی، وہ نکلا گھر والا. کیا ہے؟ ارے بھائی ہم تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے ہیں اور آج گشت کا دن ہے، آپ کچھ وقت نکال کے ہمارے ساتھ چلیے. تو وہ مسکرا کے بولا میں احمد رضا کا غلام ہوں، اعلیٰ حضرت والا ہوں. سر پٹ وہ بھاگا. یہ بھی نہیں کہ تم کیوں ان کے ساتھ ہو، کیا ہو، بس نام سنا بھاگا. غوث پاک کا ایک جلوہ پڑ گیا ہے میرے اعلیٰ حضرت پر تو بھاگتا ہے شیطان کا چیلا، ایمان کا لٹیرا. تو اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، کم سے کم میرے اعلیٰ حضرت کا دامن تھامو اور مضبوطی سے، تو وہ سرکار غوث پاک کے دستے پاک میں تمہارا ہاتھ ملا دیں گے اور تم کو کوئی بھی گمراہ کرنے پر قادر نہ رہے گا. ان سے ملنے کی اور صورت کیا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی اور صورت کیا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.